بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر بھٹکل کی خصوصی رپورٹ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جمعیت علماء ہند کرناٹک کے زیر اہتمام بروز سنیچر شام 5 بجے بنگلور کے عیدگاہ بلال میدان میں ایک عظیم الشان قومی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریاست اور بیرون ریاست کے فرزندان توحید نے شرکت کرتے ہوئے ملک میں پھیل رہی نفرتوں کے زہریلے ماحول میں پیار و محبت کا پیغام عام کرنے کے جذبے کا اظہار کیا۔ پروگرام میں بطور مہمان خصوصی جمعیت علماء ہند کے قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدظ اللہ العالی نے کلیدی خطاب فرمایا، جس میں مولانا مدظ اللہ العالی نے ملک میں پھیلائی جا رہی نفرتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پیار و محبت اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے کی نصیحت کی۔ مولانا نے ملک کے حالات کے تناظر میں کہا کہ نفرت کی سیاست نے ملک کی فضا کو مزید زہریلا کر دیا ہے۔ اس سے قبل بھی نفرتیں تھیں، لیکن اب نفرتیں کھلے عام پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو پھیلانے کے لیے پروپیگنڈے بھی کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں کسی بھی صورت میں نفرت کی سیاست قبول نہیں ہے۔ مولانا نے مزید فرمایا کہ نفرت کی سیاست چاہے وہ مسلمان کرے یا ہندو، وہ ملک کا غدار ہے۔ مولانا نے آسام کے لوگوں کی قومیت پر کھڑے کیے جا رہے سوالات کرنے والوں کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ ان کے ہی ووٹوں سے سیاست میں آئے ہیں، آج وہی لوگ ان کی قومیت پر سوالات کھڑے کر رہے ہیں۔ لہذا موجودہ حالات میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے ہم سے جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کی جائیں اور نفرت کی سیاست ختم کر کے پیار و محبت کا پیغام عام کریں۔ مولانا سید انظر شاہ قاسمی دامت برکاتہم نے جیل میں گزرے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حالات سبوں پر آئے، حتیٰ کہ انبیاء پر بھی آئے، لیکن ان سے کسی کا بھی رتبہ اور مرتبہ کم نہیں ہوا ہے۔ مولانا نے جمعیت علماء ہند خصوصاً حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدظ اللہ العالی کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے ان حالات میں میرا ساتھ دیا جب اپنے لوگ پرائے ہو گئے تھے۔ مولانا نے کہا کہ ہماری کامیابی اور ناکامی حالات کے بدلنے میں نہیں ہیں۔ میں نے جیل کے حالات دیکھے، مرنے والا ایک بار مرتا ہے لیکن قیدی بار بار مرتا ہے اور بار بار زندہ ہوتا ہے۔ جامعہ مسیح العلوم کے محتمم مولانا شعیب اللہ خان صاحب نے سیرت کی روشنی میں قومی یکجہتی کو فروغ دینے اور اس کا پیغام عام کرنے کے سلسلے میں حاضرین کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس مشن کو بھی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جن کی روشنی میں ہم اس قومی یکجہتی کے پیغام کو عام کر سکتے ہیں۔ میسور مٹھ کے شری گیانا پرساد نے قومی یکجہتی کے فروغ کے سلسلے میں مسلمانوں خصوصاً حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جس قرآنی پیغامات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا نہیں سو سکتا، وہ قومی یکجہتی کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انہوں نے برملا اس بات کا بھی اظہار کیا کہ جو لوگ قومی یکجہتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ دراصل دہشت گرد ہیں۔ موجودہ حالات میں ملک کے ہر طبقے کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر قومی یکجہتی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند کرناٹک مولانا عبدالرحیم رشیدی صاحب نے استقبالیہ اور کلمات تشکر ادا کیے۔ نظامت کے فرائض مولانا مفتی سید معصوم ثاقب صاحب نے ادا کیے اور اس دوران مولانا ارشد صاحب میسوری نے انتظامی امور کے تعلق سے بہت سی باتیں جم غفیر کے سامنے رکھتے رہے، جس سے انتظامی امور سنبھالنے میں بڑی تقویت ملی۔ جمعیت علماء ہند کے مختلف ریاستوں کے ذمہ داران اس وقت اسٹیج پر موجود تھے۔ حق کے پیاروں کا وہ لہراتا ہے
الہی کی ہواؤں میں وہ پھیلاتا ہے غیبی فتح اور نصرت کو فضاؤں میں، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا۔ جمعیت علماء اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنی تاریخ کے اعتبار سے ملک کی آزادی کے اندر کانگریس سے آگے بڑھ کر کام کرنے والی اور قربانیاں دینے والی جماعت ہے۔ میں سمجھتا ہوں تو اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ہر ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرے۔ کیا ہماری اپنی زندگی اللہ کا فضل، نہ ہم سیاسی ہیں نہ سیاست بننے کے لیے کوئی کیڑا ہمارے دماغ کے اندر، ہم نے سیاست کے راہ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اور ہم کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کی بنیاد اور جڑ نفرت کی سیاست ہے۔ ہم نفرت کی سیاست کو برسر عام ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ نفرت کی سیاست کرنے والا چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، میں کہتا ہوں ملک کا غدار ہے، ملک کا وفادار ہے۔ اگر ملک چلے گا محبت سے چلے گا، پیار سے چلے گا، نفرت سے نہیں چلے گا۔ جمعیت علماء ہند اس کو کنڈم کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد البلاء انبیاء ثم الامثل فالامثل، اس دھرتی پر اس آسمان کے نیچے سب سے زیادہ امتحانات، حالات، آزمائشیں جو آتے ہیں وہ حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کو آتے ہیں کہ بعض پیغمبروں کے سروں کو آروں سے نہیں کاٹا گیا، زندہ درغور کرنے کی کوششیں نہیں کی گئی۔ کون سے پیغمبر ہیں کہ جن پر تہمتیں نہیں لگی، ہجرت کرنے پر مجبور نہیں ہوئے، گھوڑوں کے پیروں تلے انہیں روندا نہیں گیا؟ کیا حالات کے آنے کی وجہ سے ان کا مقام، ان کی فضیلت اور ان کا مرتبہ گھٹ گیا؟ کیا لوگوں نے ان سے اپنا ناطہ اور اپنا تعلق توڑ لیا؟ اچھے ہو تو سب سلام کرتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، رشتہ داری بتاتے ہیں، حالات کے آنے کے بعد اس کا سایہ بھی اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کی تعلیم نہیں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار نہیں۔